تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا. وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشابہ تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کی بابت سنائی ہیں. اس نے بیان کیا کہ وہ چند قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ دریا کی بڑی کشتی میں سوار ہوا. دریا کی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کی اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر لیے پھرتی رہیں. آخر موجیں کشتی کو آفتاب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے میں لے گئیں. ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے. وہاں ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہ ہوتا تھا. ہم لوگوں نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں. تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے، وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بہت بیتاب ہے. تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپائے نے اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسانی شکل و صورت میں کوئی شیطان ہو. غرض ہم تیزی سے آگے بڑھے اور کلیسا میں جا پہنچے. ہم نے وہاں ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا. ایک ایسا آدمی جو آج تک ہماری نظروں سے نہ گزرا تھا. وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے ٹخنوں تک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے اس سے پوچھا تجھ پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر لیا ہے تو اب میں تم سے اپنا حال نہ چھپاؤں گا. پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو. ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، دریا میں کشتی پر سوار ہوئے تھے. دریا کی موجیں 1 مہینے تک ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں اور آخرکار ہم کو یہاں لا ڈالا. ہم جزیرے کے اندر داخل ہوئے تو ہم کو ایک چوپایا ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے. اس نے ہم سے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم اس شخص کے پاس جاؤ جو کلیسا میں ہے. پھر ہم تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئے. پھر اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجوروں کے درخت پھل لاتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل لاتے ہیں. اس نے کہا وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جب یہ درخت پھل نہیں لائیں گے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ تبریہ کے تالاب میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بہت پانی ہے. اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا، اور یہ بڑا عجیب سوال اس نے پوچھا. اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کا حال بتاؤ. کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے باشندے چشمے کے پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ پھر اس نے پوچھا عرب کے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بابت بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا. ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا انہوں نے عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تمام واقعات سے اس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ عربوں میں سے جو لوگ آپ کے قریبی عزیز تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے. اس نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. اچھا اب میں اپنا حال بیان کرتا ہوں تو پھر سنو. میں مسیح دجال ہوں. ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا. میں باہر نکلوں گا اور زمین پر پھروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جس میں داخل نہ ہوں. 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا لیکن مکے اور مدینہ منورہ میں نہ جاؤں گا کہ وہاں جانے کی مجھ کو ممانعت کی گئی ہے. میں جب ان شہروں میں سے کسی ایک میں بھی داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی مجھ کو داخل ہونے سے روکے گا. اور ان شہروں میں سے ہر ایک راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے جو راستے کی حفاظت کرتے ہوں گے. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو منبر پہ مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ. پھر آپ نے فرمایا
خبردار کیا یہی میں تم کو بتلایا نہ کرتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں۔ پھر کہا کہ نہیں، وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، اگر پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی جملہ غلط نکل گیا ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔